ایک تاثر یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں ایک وقت تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت استاد صاحب کے آس پاس بڑے صاحب الرائے لوگ تھے، سینئر اساتذہ تھے، حضرت کے فیصلے میں ان کی رائے شامل ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. اب یہ چند نوجوان ہیں، کل کے بچے، اور یہ جناب آ گئے ہیں حضرت کے آس پاس اور یہ حضرت کو چلاتے ہیں. تو مجھے وہ آپ حضرت والا کے کال سنایا کرتے ہیں اس پہ، تو میں چاہتا ہوں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. اچھا، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب تھے، تو حضرت کے پاس آئے اور ابھی وہ حیات ہیں ماشاءاللہ سے، تو نام لینا مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب چیزیں آپ کو استاد صاحب بتاتے ہیں اور آپ استاد صاحب کے پیچھے چلتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے آج تک بیٹے ہی جنے، باپ کوئی نہیں جنا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے آپ پوچھیں کون سی چیز ایسی ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد صاحب کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ. خود ان سے کہا کہ پوچھیں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، تو بڑے بڑے لوگوں میں 3-4 لوگ ہی ہیں جو جامعہ سے گئے ہیں، اور اس عمر میں 40 سالوں میں اگر چند اساتذہ، چند حضرات وہ کسی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے یا پالیسی سی اختلاف کی وجہ سے یا اپنے طبیعت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ چلے گئے تو یہ تو ایک معمول کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ 3-4 سے زیادہ نہیں ہیں. مجموعی طور پہ تقریباً 10 لوگ ہیں جو ہمارے یہاں سے گئے ہیں، ان میں 6 TTP کی قیادت کر رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو سب جگہ ہوتا ہے. کیا یہ ہمارے سارے بزرگ حضرات یہ دارالعلوم ٹنڈو الیاد میں نہیں تھے؟ حضرت بن نوری، حضرت مفتی ولی حسن صاحب، حضرت مولانا نسیم اللہ خان صاحب، مولانا احتشام الحق صاحب، مفتی شفیع صاحب، یہ سارے حضرات تو وہاں تھے. پھر وہاں سے انہوں نے الگ ہو کر دارالعلوم کراچی بنایا. پھر دارالعلوم کراچی میں مولانا بن نوری بھی تھے، مفتی ولی حسن صاحب بھی تھے، مولانا نسیم اللہ خان صاحب بھی تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. سارے حضرات وہاں تھے. پھر وہاں سے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالفتاء والارشاد بنایا. ناظم مواد میں مولانا نسیم اللہ خان صاحب نے جامعہ فاروقیہ بنائی. مولانا بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بن نوری ٹاؤن بنایا. اور دوسرے کتنے حضرات تھے، کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا. پھر جامعہ فاروقیہ سے کتنے مدرسے بن گئے، نیو ٹاؤن سے کتنے مدرسے بن گئے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اپنے کسی فقہی حوالے سے یا اپنے مزاج کے حوالے سے یا مسلمانوں کے فائدے کے حوالے سے اگر کوئی الگ سے مدرسہ بناتا ہے یا الگ سے کوئی چیز، تو یہ ایک معمول ہے.